السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں جناب؟ آج ہم آپ کو ایک ترقی یافتہ بلکہ سپر پاور ملک کی ایسی تاریخ بتائیں گے جو آپ میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی پہلا خیال اسی ملک کا ہی آیا ہوگا جس کی آج پوری دنیا پر حکمرانی ہے۔ جی ہاں، ہم امریکہ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ چلیے آج ہم آپ سے امریکہ کی تاریخ شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر امریکہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ امریکہ کی تاریخ جانتے ہیں۔ معزز دوستو، آج ہم امریکہ کی اس تاریخ کی بات کرتے ہیں جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ تھی۔ آج سے تقریباً 27,000 سال پہلے بحیرہ اوقیانوس کے اندر ایک بہت بڑا خطہ موجود تھا جس پر آج کل امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کا کچھ حصہ آباد ہے۔ 27,000 پہلے یہ خطہ بالکل بے نام تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خطہ تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے، لیکن یہاں پر انسانی آبادی کیسے شروع ہوئی؟ آج سے تقریباً 15,000 سال پہلے دنیا میں کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس وقت یورپ، امریکہ، ایشیا کے کچھ حصوں میں انسانی آبادی موجود تھی۔ آج کل کے روس کے علاقے سائبیریا جو کہ بہت ٹھنڈے موسم کا حامل ہے، اس وقت یہاں کا موسم کچھ گرم ہوا کرتا تھا اور یہاں پر منگول نسل کے لوگ آباد تھے۔ منگول نسل کے لوگوں نے یہاں سے وہاں نقل مکانی کر کے زندگی کے پہیے کو رواں دواں رکھا ہوا تھا، لیکن 15,000 سال پہلے یہاں پر آنے والی خشک سالی کی وجہ سے ان لوگوں کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ خوراک کی تلاش میں نقل مکانی کرتے کرتے امریکہ کے ساتھ روس کے ساحلی علاقوں تک پہنچ گئے۔ اگر آج ہم امریکہ اور روس کے درمیان دیکھیں تو یہاں پر بیرنگ نامی سمندر موجود ہے جو کہ امریکہ اور روس کو الگ کرتا ہے، لیکن آپ کو اس سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے جزائر نظر آئیں گے۔ 15,000 سال پہلے زمین پر ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے جزائر کے درمیان برف جمع ہو گئی اور اس برف نے ٹھوس شکل اختیار کر لی اور یہ دونوں ممالک برف کی اس چادر کی وجہ سے ایک ہو گئے۔ اس وقت خوراک کی تلاش میں منگول نسل کے جو لوگ روس کے ساحلی علاقے میں موجود تھے وہ اس برف کو پار کر کے امریکہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر ان لوگوں کو ایک نئی دنیا ملی۔ اس وقت یہ لوگ آج کل کے کینیڈا، الاسکا کے علاقے میں پھیل گئے۔ یہاں بھی انہیں سائبیریا جیسا ہی موسم ملا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ مزید آگے بڑھنے لگے جہاں ان لوگوں کو ایک خوبصورت علاقہ نظر آیا۔ چاروں طرف بڑے بڑے میدان تھے اور موسم بھی کچھ گرم تھا۔ یہ وہی خطہ ہے جس کو آج ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نئی دنیا بہت پسند آئی۔ یہاں پر ان لوگوں کو خوراک اور رہنے کے لیے مناسب جگہ میسر آ گئی اور یہ لوگ ادھر آباد ہو گئے۔ صدیاں گزرنے کے بعد زمین میں مزید جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئی جس کی وجہ سے بیرنگ سمندر کی طرف علاقے میں موسم گرم ہونا شروع ہوا تو وہاں پر موجود جمی ہوئی برف نے پگھلنا شروع کر دیا اور پانی کی شکل اختیار کر لی جس کی وجہ سے امریکہ اور روس دو مختلف ممالک کی صورت میں الگ ہو گئے۔ 15,000 سال قبل امریکہ میں آباد ہونے والے ان لوگوں کا اصل وطن امریکہ ہی تھا اور یہاں یہ لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے، لیکن ان لوگوں کی خوشیوں کو اس وقت دیمک لگ گیا جب یورپی لوگوں نے یہاں پر قدم رکھا۔ یہاں پر قدم رکھنے والا پہلا یورپی باشندہ کرسٹوفر کولمبس تھا۔ کولمبس اس وقت ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب کولمبس ویسٹ انڈیز پہنچا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہی علاقہ ہندوستان ہے، لیکن وہ غلط تھا۔
جب اس کو بتایا گیا کہ یہ ہندوستان نہیں ہے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کولمبس نے اس علاقے کو ویسٹ انڈیا کا نام دیا۔ یہ وقت 1492 عیسوی کا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کو بھیجنے والا شخص اسپین کا بادشاہ تھا۔ کولمبس جب یہاں پہنچا تو اس نے یہاں پر سرخ رنگت والے لوگوں کو دیکھا جس نے ان کو ریڈ انڈین کا نام دیا۔ کولمبس کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جانے والا یہ نام بالکل ہی غلط تھا۔ یہاں پر آباد امریکی لوگ انتہائی سیدھے سادے تھے، لیکن کولمبس ایک انتہائی چالاک شخص تھا اور اس نے ان سیدھے سادے لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، اور کچھ ماہ بعد جب کولمبس واپس اپنے وطن اسپین گیا تو اس نے یہاں کے 6 لوگوں کو دھوکے سے غلام بنا کر اپنے جہاز میں سوار کر لیا تاکہ وہ واپس اسپین جا کر یہ ثابت کر سکے کہ اس نے ہندوستان کو تلاش کر لیا۔ کولمبس نے اسپین واپس پہنچتے ہی ان 6 لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اسپین کی رانی کے سامنے پیش کیا اور اس کو بتایا کہ اس نے ہندوستان کو دریافت کر لیا۔ کولمبس 2 سال بعد اپنی دریافت کی گئی اس دھرتی پر 40 جہازوں کے قافلے کے ساتھ پہنچا اور وہاں کے مزید 300 لوگوں کو غلام بنا لیا۔ واپس آتے وقت کولمبس ان لوگوں کو اسپین لایا، لیکن رانی نے ان لوگوں کو غلام بنانے سے انکار کر دیا اور کولمبس سے کہا کہ ان لوگوں کو واپس انہی کے وطن میں چھوڑ دیا جائے۔ جب تیسری بار کولمبس امریکہ گیا تو اس نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ ادھر یورپ میں یہ بات پھیل گئی کہ کولمبس نے ہندوستان کو ڈھونڈ لیا، لیکن کولمبس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 5 سال بعد ہی اس کی یہ دریافت غلط ثابت ہونے والی تھی۔ جب واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کی کھوج لگائی تب یورپ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ کولمبس غلط تھا، اور ادھر یورپ کے حکمرانوں کو لگا کہ پرتگالیوں نے ہندوستان کو ڈھونڈ لیا، اس لیے ہمیں کولمبس کے تلاش کیے ہوئے علاقے میں جا کر اپنی کالونیوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اور امریکہ کی اس دھرتی پر حکمرانی کرنے کے لیے اسپین اور فرانس کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی اور سالوں تک یورپی لوگ امریکہ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہاں پر یورپی لوگوں کے آباد ہوتے ہی ان مقامی لوگوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ امریکہ کے ان مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو مار دیا گیا اور کچھ کو غلام بنا لیا گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران فرانسیسی اور برطانیہ کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں آ کر آباد ہو گئی۔ 1607 سے لے کر 1732 تک کل 13 برطانوی آباد کار علاقے امریکہ میں آباد کیے گئے۔ ان 13 نئے آباد کاریوں نے امریکن وار آف انڈیپینڈنس میں برطانیہ سے آزادی حاصل کر کے USA کی بنیاد ڈالی۔ امریکن وار آف انڈیپینڈنس 1765 سے لے کر 1783 تک جاری رہی۔ ان میں سے پہلے 10 سال کو امریکن ریولیوشن کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے پہلے آ کر آباد ہونے والے یورپی باشندوں نے امریکن ریولیوشن کے اس دور میں مقامی لوگوں کا ساتھ دیا اور 4 جولائی 1776 کو امریکہ میں پہلی آزاد حکومت قائم کی گئی اور جارج واشنگٹن ملک کے پہلے صدر بنے۔ 1783 تک امریکہ نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی، لیکن 19ویں صدی کے وسط میں امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ جنگیں مقامی سیاہ فام اور گورے لوگوں کے درمیان لڑی گئیں۔ اس خانہ جنگی میں بہت سارے مقامی لوگ مارے گئے۔ 1860 میں ابراہم لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ 1865 میں ابراہم اس خانہ جنگی کو روکوانے میں کامیاب ہو گئے اور مقامی سیاہ فام لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ 20ویں صدی تک امریکہ کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا اور اس وقت برطانیہ دنیا کی واحد سپر پاور تھی، لیکن ورلڈ وار 1 کے دوران برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کی اکانومی بہت زیادہ نیچے آ گئی۔ اس طرح یورپ میں بہت بڑی تعداد میں صنعتیں بند ہو گئیں اور امریکہ نے اپنی انڈسٹری کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس طرح دنیا بھر کی تجارت کا رخ امریکہ کی طرف ہو گیا۔
اس طرح امریکہ دنیا کی ایک نئی سپر پاور بن کر ابھرا۔ اس وقت امریکہ میں 50 سے زائد ریاستیں شامل ہیں اور ان کو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا نام دیا گیا ہے۔ 37,96,742 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا امریکہ رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ امریکہ کی آبادی 33 کروڑ سے زائد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی امریکہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے، جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر نیو یارک ہے۔ امریکہ کی قومی زبان انگلش ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کے پیروکار موجود ہیں۔ امریکہ کی تقریباً 74% آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے، جبکہ 18% سے زائد ایسے لوگ آباد ہیں جو کسی بھی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں۔ امریکہ آبادی کا 2% یہودی، 1% مسلمان اور 2.5% دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی GDP $20 ٹریلین تک شمار کی گئی۔ امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے۔ 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس عہدے کی مدت 4 سالوں پر محیط ہوتی ہے، جس کے بعد دوبارہ نئے انتخاب ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔